جان تو اللہ تجھ کو توفیق دے جو شخص صحیح اور ضعیف حدیث میں تمیز کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور سکا یعنی معتبر اور متہم جن پر تہمت لگی ہو کذب وغیرہ کی راویوں کو پہچانتا ہو، اس پر واجب ہے کہ نہ روایت کرے مگر اس حدیث کو جس کے اصل کی صحت ہو، اور اس کے نقل کرنے والے وہ لوگ ہوں جن کا عیب فاش نہ ہوا ہو، اور بچے ان لوگوں کی روایت سے جن پر تہمت لگائی ہے یا جو انادر رکھتے ہیں اہل بدعت میں سے۔ اور دلیل اس پر جو ہم نے کہا یہ ہے کہ اللہ جل جلال نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو پچھتاؤ اپنے کیے پر۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے فرمایا، اور گواہ کرو 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو جن کو تم پسند کرتے ہو، گواہی کے لیے یعنی جو سچے اور نیک معلوم ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، گواہ کرو 2 شخصوں کو جو عادل ہوں۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ فاسق کی بات بے اعتبار ہے، اور اسی طرح حدیث شریف سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ منکر روایت کا بیان کرنا جس کے غلط ہونے کا احتمال ہو درست نہیں، جیسے قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشہرت منقول ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ خیال کرتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نیز محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے کہا، ہم سے محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم 2۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم 4۔ سعید بن عبید نے کہا، ہمیں علی بن ربیعہ ولبی نے حدیث بیان کی، کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ مغیرہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح مسلم 5۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جا سکے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔